میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والے جو 3 بڑے سوالات ہیں ان کا ماخذ یہ کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ شک تھا کہ ان کے پاس آنے والے جبرائیل امین۔ واقعہ غرانیق ایک ایسا واقعہ ہے جس نے عالم اسلام کی بنیاد کو ہلا۔ تمہارے ساتھ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ داری ہے اور وہ کوئی کمینہ اور رذیل آدمی نہیں ہے۔ اس کتاب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ الزام کے لیے مفتی صاحب اور ابن اسحاق کے لیے یہی جملہ کافی ہے جو میں آپ کے سامنے کہنے چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر یہ زندہ رہتا، اگر میرا یہ بیٹا زندہ رہتا تو ایک یہ راست باز انسان ہوتا اور نبی ہوتا۔ میری وفاق المدارس سے گزارش ہے کہ مفتی عاصم زبیر ہاشمی صاحب کو بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ یہ کتاب جب آپ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے آپ نے اس کے نیچے حواشی کیوں نہیں لکھی، حاشیہ کیوں نہیں لکھی؟ میری عالم اسلام خصوصاً طارق جمیل صاحب سے، ثاقب مصطفی سے، اور یہ جو دونوں لڑکے ہیں نوجوان ہیں ان کا فالوئنگ بہت زیادہ ہے، ساحل ندیم، ان سے گزارش ہے کہ اس کتاب کے اوپر تبصرہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سیرت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تھرو انسانوں تک پہنچائی، اور جیسا کہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کا عملی جائزہ دیتا ہے۔ اسی طریقے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کے بعد سیرت نگاری کی جو فیلڈ ہے اس میں سیرت ابن اسحاق وہ واحد کتاب ہے جو کہ پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے سیرت نگاری میں، جس کو محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار نے تحریر کیا، جو کہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی مارکۃ الآراء جو کتاب ہے اسے سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں، جو کہ 2 جلدوں میں شائع ہوئی، جس میں پہلی کتاب کتاب المبتدا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے لے کر ہجرت تک کے عرصے کو کور کرتی ہے، جبکہ کتاب المغازی جو ہے وہ آپ کی ہجرت سے وصال تک کے حصے کو کور کرتی ہے۔ یہاں پر یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کی اس کتاب کے اوپر جو ہمارے اسلام کے بہت بڑے امامین ہیں، جن میں امام مالک اور ابن ہشام ہیں، انہوں نے تنقید بھی کی، اور ابن ہشام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں آپ کے شاگرد بھی ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی تفسیر میں آپ کی جو سیرت پاک تھی اس کا حوالہ بھی دیا تھا۔ ہمارے ساتھ آج اس کتاب کے اوپر عملی طور پر ایک جائزہ لینے کے لیے اور اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب سلیم زمان خان صاحب۔ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور تقریباً 30 سال کا تجربہ رکھتے ہیں سیرت نگاری کے اوپر بھی اور سیرت کے معاملات کے اوپر بھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاشفین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس معاملے کے لیے بلایا۔ بنیادی طور پر یہ تجربے کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے، اور میں ایک عام قاری کی طرح اور ایک عام ناظر کی طرح سیرت کو پڑھتا بھی ہوں اور اس سے سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسی جستجو میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ سیرت ابن اسحاق کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یا تو یہ سیرت مبارکہ جو ہے کسی خاص سرکمسٹانسز میں لکھی گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے بات کی، اور حضرت امام مالک کا بھی اس پہ اعتراضات ہیں کہ یہ یا تو یہودیوں سے علم لے کے اور ایسے لوگوں سے علم لے کے لکھی گئی ہے جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، اور اس پہ بڑے سخت اعتراضات عالم اسلام میں کیے گئے ہیں۔ میری بچپن سے یہ خواہش تھی، جب سے میں نے سیرت پڑھنا شروع کی میری خواہش تھی کہ سیرت ابن اسحاق مجھے کہیں سے مل جائے، میں اس کو پڑھوں، کیونکہ اسلام میں 1300 سال سے ہر سیرت لکھنے والے نے اس سیرت کو کوٹ کیا۔ بالکل۔ اچھا، میں نے زندگی میں بہت سی سیرت کی کتابیں اس طرح بھی پڑھی ہیں جنہوں نے جو غیر مسلموں نے لکھی اور انہوں نے اس کے اندر بڑی غلطیاں کی ہیں، کیونکہ عیسائی ہو یا یہودی ان کے پاس کسی اپنے نبی کی تکریم کا معاملہ نہیں ہے، وہ نبوت کی تکریم نہیں کر سکتے۔
تو ان پہ بڑے اعتراضات میرے تھے، لیکن وہ چونکہ غیر مسلم تھے، میرے اعتراضات ان پہ ہو بھی سکتے ہیں، ویلڈ بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. لیکن جب میں نے یہ کتاب پڑھی جو ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ ہے سیرت النبی محمد بن اسحاق بن یسار کی، لیکن اس کا ترجمہ اور تحقیق جو ہے وہ حضرت مفتی عاصم زبیر ہاشمی صاحب نے کیا ہوا. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ کتاب جو ہے میں نے میری نظر سے جب گزری اردو ترجمے کے لحاظ سے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کو پڑھ کے مجھے انتہائی دکھ ہوا. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والے جو 3 بڑے سوالات ہیں ان کا ماخذ یہ کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 بڑے سوالات کیا ہیں. حضرت مولانا شبلی نعمانی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ازواج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا مقام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا جو دور ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ حکمرانی کا دور. ان 3 چیزوں پر کسی بھی مذہب نے اس میں لحاظ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان طرازی کرنے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان ابن اسحاق نے، مطلب اس کا سیدھا اگر آپ کہتے ہیں تو حضرت ابن اسحاق کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام بالکل کیا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اور پھر میں تھوڑا سا اس میں ناراض اس بات پہ ہوں کہ جب حضرت مفتی عاصم، چونکہ ان کے نام سے مفتی ہے حضرت اور ہم سے زیادہ پڑھے لکھے اور ہاشمی بھی ہے، اور ہاشمی بھی ہیں، جب انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو انہوں نے اس کے نیچے حاشیہ نہیں لکھا، کیونکہ آج علم اس سطح پر ہے جہاں پر ہمیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہلکا سا ریسرچ ورک کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسی ہے. ہمیں اب بہت دور دراز کے سفر نہیں کرنے پڑتے. بالکل ایسی ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ جو اعتراضات اس کتاب میں ہیں، موجود ہیں، 1300 سال سے ان کے اوپر بحث ہو رہی ہے، ان کے نیچے حاشیہ حضرت مفتی صاحب ضرور لکھتے ہیں. بالکل. جو انہوں نے نہیں لکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. اس کتاب کی ٹرانسلیشن میں بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے ان تمام جو شکوک و شبہات ہیں ان کا جواب نہیں دیا. اب وہ شکوک و شبہات ہیں کیا چیز؟ شکوک و شبہات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جو پہلا حصہ، پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ محمد بن اسحاق نے سیرت کو لکھا کیوں. اب اس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اس سیرت کو اس لیے لکھا کہ وہ تاریخ کے واقعات کو بھی سامنے لے کر آئیں، صرف مغازی ہی نہ ہو. لیکن میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ جتنا حصہ محمد بن اسحاق نے لکھا ہوا ہے وہ غلطیوں سے اور شرنگیزیوں سے بھرا ہوا ہے. بالکل ایسی ہے. اور جتنا حصہ مغازی کا اس میں ڈالا ہے وہ ابھی بھی بہت اچھا ہے. اصل میں اس کی جب پروفائل ان کی پڑھ رہا تھا اسحاق صاحب کی، اس میں امام مالک صاحب نے جو ان پہ تنقید کی ہے، ان کا بنیادی جو تنقید کرنے کا ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ یہودیوں سے ڈرائیو کر کے اپنے تھاٹس کو اور قیاس کر کے پھر آگے سیرت میں ایڈ کرتے ہوتے تھے. اور یہ سب سے بڑا اختلاف تھا جو ان کا حضرت امام مالک کا ان سے تھا. اگر میں آپ کو صفحے پیج وائز آپ کو میں کچھ ریفرنسز دوں اس کے اندر، تو میرے خیال میں جو جتنے پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں نا وہ اس کو محسوس کر سکیں گے کہ کیا کیا ہے. اب اس کے بارے میں 2 رائے موجود ہیں ابن اسحاق کی کتاب کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن اسحاق جب وہاں سے فارس، سلطنت فارس کی طرف منتقل ہوئے یا عراق یا جس علاقے بغداد کی طرف گئے تو وہاں پر ان پہ انفلوئنس جو ہے وہ مسلکی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جو پہلی اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے عربی سے وہ فارسی میں کی گئی. اور یہ واضح نظر آتا ہے کہ سیرت النبی کی کتاب کے اندر اس کا ابتدا جو ہے اس میں حضرت سلمان فارسی کی اوپر بات ہوئی ہے، حضرت ابو طالب پہ بات ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو اشعار دیے گئے ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے بعد میں فیبریکیٹ کیے گئے ہیں. سر میرا پہلا سوال بھی آپ سے یہ تھا کہ یہ جو سیرت کی کتاب ہے اس میں جو شاعری استعمال کی گئی، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے پریفیس کے اندر بھی ہے، وہ لگتا نہیں کہ وہ اس دور کی شاعری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وہ لگتا ہے کہ اس دور کی جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. دیکھیں جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں نا، جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے اندر جو سب سے اہم چیز آپ کو نظر آئے گی نا، 4-5 لوگوں کے نام میں ایسے لیتا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ حیران ہوں گے. حضرت ابو طالب، ٹھیک ہے، حضرت عبد المطلب،
ورقہ بن نوفل، اچھا، بحیرہ راہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پھوپھیاں مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، ان کی جانب حضرت علی کا مرثیہ. اور ایک عجیب بات اس میں لکھی ہوئی ہے. ایک طرف ابن اسحاق یہ لکھتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو حضرت علی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا میں نہیں دفنانا چاہتا ہوں، میں ان کی تدفین میں حصہ نہیں لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اس کی تدفین میں حصہ لیں. اچھا، جب وہ ان کی تدفین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک بہت لمبا سا مرثیہ لکھ دیا حضرت ابو طالب پہ. پہلے وہ جانا نہیں چاہتے. یہ کنٹرڈکشن، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا. بالکل. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کو عام الحزن قرار دیا. کبھی بھی نبی کسی بھی مشرک کافر کے لیے اس سال کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم نہیں دیتے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی سفارش کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا کہ آپ اس کی سفارش نہ کریں. آپ حضرت نوح علیہ السلام نے معافی مانگی کہ میں نہیں کرتا سفارش. اسی طرح سے جس طرح سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا کیا تھا، آپ حضرت نوح کی طرح اولو العزم پیغمبر ہیں. بالکل. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی مشرک یا خدا نخواستہ کسی کافر کا کہ سال کو منائیں اور اس کو عام الحزن کا نام دیں. بالکل ایسے. تو اس کتاب میں تضادات اتنے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کتاب کو مفتی عاصم صاحب نے بڑا ٹاپکس دینے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ ایک طرف مکی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک طرف اٹھ کے دوبارہ مدنی باتوں میں چلے جاتے ہیں، پھر مدنی باتوں سے نکل کے وہ پچھلی باتوں میں چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے 3 بڑے ٹاپکس کو ان شاعری جو یہ اس میں لکھی ہوئی ہے، جو عربی شاعری، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نے یہ فرمایا، حضرت عبد المطلب نے یہ فرمایا، حضرت صفیہ نے یہ شعر کہے، یا جو ورقہ بن نوفل ہے اس نے زید بن عمرو کے لیے شعر کہے. ان تمام شعروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو احمد کہا گیا. اور احمد جو ہے وہ یہودیوں کی کتاب میں موجود تھا، مبارک انجیل میں موجود تھا. ٹھیک ہے. لیکن عرب کو نہیں معلوم تھا اس نام کا. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ بعد میں اس کو ذوق کی خاطر بیچ میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ ورقہ بن نوفل کو اٹھائیں، زید بن عمرو کی ہسٹری کو اٹھائیں، یا ابو طالب کی ہسٹری کو اٹھائیں، یا حضرت عبد المطلب کی ہسٹری کو اٹھائیں، تو وہ جتنی توحید کی بات اس میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ مکہ کے اندر اس وقت بت پرستی عام تھی، جس کا کلا کما کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اگر اتنا توحید وہاں موجود تھی تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس پہ بات کی جائے. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تاشفین اس کتاب کے اندر موجود چند ان اعتراضات کے اوپر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایسے لگائے گئے ہیں کہ ہم 1300 سال سے ان کو صاف نہیں کر پا رہے. اچھا. مثال کے طور پر پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص تھے مکہ کے اندر، ان کا نام تھا زید بن عمرو بن نفیل. ٹھیک ہے. اس شخص نے سب سے پہلے مکہ میں توحید کا نعرہ بلند کیا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا. اور اس کو اس حد تک مکہ والوں نے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی کہ یہ مکہ سے چلا گیا اور کہاں گیا؟ غار ہرا میں. بقول اس کتاب کے یہ پیج نمبر ہے 135. یہ شخص غار ہرا میں جا کے پناہ گزین ہوا اور وہیں رہتا تھا. اور اصل میں ایک سوال میرا یہاں پہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے سے پہلے غار ہرا کی امپورٹنس اسلام کی ہسٹری میں کہیں نظر نہیں آتی ہے نہیں. لیکن جب زید بن عمرو کی بات ہوتی ہے اور کتاب سیرت ابن اسحاق کی بات ہوتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار ہرا کے اندر زید بن عمرو کو بٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. مطلب جب یورپ عیسائی اور جو وہ طبقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پڑھاتا تھا
تو اس سے یہ جان بوجھ کے یہ لنک کیا گیا, جسٹیفائی کرتا ہے, یہ بات جسٹیفائی کرتی ہے, جس کو میں ابن اسحاق کی بات نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کسی انفلوئنس میں اس نے بات کی ہو, لیکن مفتی عاصم صاحب کو تو اس بات کو دیکھنا چاہیے تھا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتاؤں جو, اچھا اب یہ پیج میں کیا لکھتا ہے کہ ابن اسحاق سے روایت میں لکھا ہے کہ خطاب بن نفیل نامی شخص زید بن عمرو بن نفیل کو ایذا دیتا تھا, یہاں تک کہ زید مکہ کے بالائی جانب چلا گیا اور مکہ کے بالمقابل ہیرا کے مقام میں پناہ گزین ہو گیا. ٹھیک ہے. خطاب نے قبیلہ بنو لیث کے نوجوانوں میں سے کچھ نوجوان اور بیوقوفوں میں سے کچھ بیوقوف اس کے پیچھے لگا رکھے تھے جو اسے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے. اچھا یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آتی ہے. چلیں غار ہیرا کی کوئی اور بھی آپ کے پاس سگنیفیکنس آ رہی ہے, لیکن اس سے آگے اس نے اتنا سخت جملہ کہا ہے کہ شاید اگر آج کے دور میں ابن اسحاق ہوتا تو اس پہ ختم نبوت اور رسالت کی اوپر بلاسفیمی کا بالکل وہ لگتا, الزام لگتا. وہ کیا کہتا ہے, بعثت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کی طرف سے بتوں کا ذبیحہ کھانے کی ممانعت, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بتوں کا ذبیحہ کھاتے تھے, جو بات یہ ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے پیدائشی, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ بت کیا ہیں اور چیزیں, نعوذ باللہ من ذالک. اب وہ کیا لکھتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں طائف سے آیا, میرے ساتھ زید بن حارثہ تھے. اب اس بات کو بھی یہاں کلیئر نہیں کیا گیا کہ طائف کا سفر نبوت کے بعد والا ہے یا پہلے والا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف اس وقت گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے اور طائف کا سفر کیا تھا آپ نے, اور یہ تقریباً 10 نبی کے قریب کی بات ہے, 10 یا 11 نبی کی, مطلب 10 سال ہو چکے تھے, 10 سال نبوت کو ہو چکے تھے. اب اس میں واقعے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے یا اس کے بعد کا, مطلب سیکوینشل آرڈر ایونٹس کا اس کتاب میں سرے سے نہیں. یہ اس حد تک اس کے اندر ابہام پیدا کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تک تشریف لے کے گئے, زید بن حارثہ ان کے ساتھ تھے, اس وقت تک آپ کے پاس جو توشادان تھا اس میں بتوں پہ کٹنے والا ذبیحہ جو تھا وہ آپ کو اس کا گوشت تھا. اچھا یہ کیا لکھتا ہے سنیں نا, میں طائف سے آیا, میرے ساتھ زید بن حارثہ تھے, میں زید بن عمرو بن نفیل کے پاس سے گزرا, وہ اس وقت مکہ کے بالائی علاقے میں تھا, وہی بالائی علاقہ ہیرا کا, ٹھیک ہے. قریش نے اس کے متعلق مشہور کر رکھا تھا کہ اس نے قریش کا دین ترک کر دیا, یہاں تک کہ وہ دین سے علیحدگی اختیار کر کے بالائی مکہ میں سکونت پذیر تھا. میں اس کے پاس بیٹھ گیا, میرے ساتھ توشادان تھا, میں نے بتوں کے ذبیحے کا گوشت, جس میں بتوں کے ذبیحے کا گوشت تھا جو زید بن حارثہ کی تحویل میں تھا. میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا, میں نے توشادان زید کے آگے رکھا اور کہا چچا جان اس میں سے حسب ضرورت تناول کرو. اس نے کہا بھتیجے شاید اس میں تمہارے بتوں کے ذبیحے کا گوشت ہے. میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. اس نے کہا بھتیجا اگر تو عبد المطلب کے بیٹوں میں اس سے دریافت کرے گا تو تجھے بتائیں گے کہ میں ان ذبائح کو نہیں کھاتا اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے. پھر اس نے میرے سامنے بتوں کی اور پرستش کرنے والوں کی عیب چینی کی, ابھی نبی کریم فرما رہے ہیں, عیب چینی کی اور کہا یہ بت باطل ہیں, ہمارے نفع و نقصان کا ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ ان کے بارے میں مجھے معرفت حاصل ہو گئی, اور نہ ہی میں نے کبھی کسی جانور کے استان پر ذبح کیے ہوئے گوشت کو کھایا حتیٰ کہ مجھے رسالت سے اللہ پاک نے مشرف کر دیا. کتنا بڑی کنٹرڈکشن ہے, آپ دیکھیے. اب آپ اس کو دیکھیں, ایک طرف یہ خود یہ کہتا ہے, ابن اسحاق اپنی ہی کتاب میں یہ بات لکھتا ہے کہ جب بحیرہ راہب کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, تشریف لے گئے, اور اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان لے کے گئے تھے, اسی کتاب میں ہے وہ, اس وقت بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لات اور منات کی قسم دی, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بتوں کی قسم کو نہیں مانتا, نہ میں نے ساری زندگی ان کی طرف ان کو دیکھا ہے, بلکہ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو میں اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا ہوں. ابھی آپ اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا آپ نے. تاشفین ایک بات میں آپ سے بتا دوں, نبی جو بھی ہو
وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. بالکل. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا سوال آتا ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ پہ نبوت کب فرض ہوئی؟ تو آپ نے کہا ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے بیچ میں تھے. ہاں جی ٹھیک ہے, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو کیا ایک نبی کو جب آپ اس طرح سے لکھ دیں تو آپ یہودیوں, عیسائیوں, یورپینز اور وہ تمام لوگ جو نکتہ چین ہیں ان کے منہ میں ایک ایسی بات ڈال رہے ہیں نا کہ آپ کے نبی کو شروع میں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ اس کی ٹرانسلیشن کرنے والے کا قصور ہے کہ اس کو اس کے نیچے لکھنا چاہیے تھا کہ کیا بات ہے. اسی طرح سے اب صحابہ پوچھتے ہیں اسی زید بن عمرو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور وہ تو آپ پہ ایمان نہیں لایا لیکن وہ فوت ہو گیا. یہ پیج نمبر ہے 137. تو کیا ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ تو اب یہ کیا لکھا ہے, ابن اسحاق نے محمد بن جعفر بن زبیر یا محمد بن عبد الرحمن بن جو بھی ہیں حضرت عمر خطاب اور سعید بن زید نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زید کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے لیے مغفرت کرو اس لیے کہ وہ امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. اچھا وہ تو امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا جو توحید کی باتیں کرتا تھا, لیکن آج امت نے انہی باتوں کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے بارے میں یہ بحث شروع کر دی کہ کیا وہ مسلمان نہیں تھے. ہاں جی ایگزیکٹلی. وہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ان کے بارے میں تو سوال جواب ہے, لیکن زید بن عمرو کے بارے میں ہم نے اس لیے دعا کرنی ہے وہ امت میں سے اٹھائے گئے, امت میں سے وہ پوری امت کی صورت میں اٹھایا جائے گا. اچھا یہ تو وہ باتیں ہیں جو ابھی نبوت کی شروع کی ہیں. میں آپ کو ایک ایسی عجیب بات اس میں سے بتاؤں. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا معاملہ کیا ہوا؟ غار ہیرا میں تھے آپ. جی بالکل. پہلے تو غار ہیرا کنٹرڈکشن, بالکل میرا سوال بھی ہے ٹھیک ہے. غار ہیرا کنٹرڈکشن ہے کیونکہ جتنی بھی آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, جتنی آپ احادیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اور جبرائیل امین آپ کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. اب ایک طرف چلے جا رہے تھے جبرائیل امین آپ کے سامنے آ گئے. ابن اسحاق اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ اب میں کس بات کو سامنے رکھوں؟ میری تو ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کر رہے ہیں. اور مجھے سب سے بڑا دکھ اس بات پہ ہوا کہ اس کتاب کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا آج کا ینگ اسکالر جو ہے مرزا محمد علی مرزا انجینئر جو ہے, اس نے اس کتاب کو پروموٹ کیا, اس کی تشہیری اس میں اس نے حصہ لیا. ایک طرف وہ بابوں کے خلاف ہے, وہ سارے بابوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے. کیا وہ نبی کی حرمت پہ کھڑا نہیں ہو سک رہا؟ اس نے یہ کتاب پڑھی ہے. اگر وہ یہ کتاب پڑھ لینا تو وہ یہ مفتی اور ان سب کے لیے وہ اکیلا کافی, وہ اتنا نالجبل آدمی. اور انجینئر صاحب کے لیے بہت بڑا سوال بھی ہے ہاں کہ اگر وہ اس کتاب کی پروموشن پہ کام کر رہے ہیں اور اتنے حیرت انگیز انکشافات اس کتاب میں موجود ہیں. میں تو ابھی آگے چلتا ہوں, ختم نبوت کے اوپر اس کے اوپر انکشافات ہیں. میں آپ کو وہ بات بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوتی ہے, اور وہ قصہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ غار ہرا میں تھے, جبرائیل امین تشریف لائے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار ہرا میں خلوت گزینی کے لیے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی تھیں. جس رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف رسالت سے نوازا, یعنی پہلے نہیں تھے, شرف رسالت سے نوازا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا, بالکل ٹھیک ہے, نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہ خاص رحمت فرمائی. تو جبریل امین یکایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو بیچا اور چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی. اس میں جو ایڈ کیا ایک لائن, اس نے سب سے بڑی کنٹروورسی کیا کریٹ کیا, کہا کہ جب وہ سب ہو گیا معاملہ تو پھر جبریل رک گئے اور مجھے چھوڑ دیا. جب آپ نے وہ آیتیں تلاوت کر لی تو جبریل رک گئے اور مجھے چھوڑ. یہ پیج نمبر 140 ہے اس بک کا. اور میں اپنی نیند سے اس حال میں بیدار ہوا. اچھا, مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سارا معاملہ نیند میں ہو رہا تھا؟ نیند میں ہو رہا تھا, کہ میں اپنی نیند سے اس حال میں بیدار ہوا, اور یہ الفاظ میرے دل پر لکھے ہوئے تھے, یعنی یہ وہی میرے دل پر لکھی تھی, میں نیند سے بیدار ہوا. اور اچھا اب کیا کہتے ہیں
اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں میرے نزدیک شاعر اور مجنون سے زیادہ کوئی شخص مبغوض نہیں تھا. نبی فرما رہے ہیں میں ان دونوں کو دیکھنے کا ارادہ تک بھی نہیں کرتا تھا, روادار بھی نہیں تھا. میں نے اپنے جی میں کہا کیا میں شاعر ہوں یا مجنون؟ یعنی ڈاؤٹ میں, بقول اس کتاب کے وہ ڈاؤٹ میں تھے. سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب اپنا جلوہ عطا فرمایا, گفتگو کی, کہا موسیٰ آپ اپنی جوتیاں اتار رہے ہیں, میں آپ کا رب مخاطب ہوں, یہ بات یہ سینہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہیں, ان کو پتا تھا کہ اللہ بات کر رہے ہیں ان سے. بالکل ایسی ہے. کسی کسی نبی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی جب اللہ نے وحی کی. اور امام الانبیاء کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ سانپ بنانا تو وہ مڑ کے بھاگنے لگے, تو اللہ پاک نے اسی وقت انہیں کیا کہا کہ موسیٰ ڈرے نہیں, میری بارگاہ میں نبی ڈرتے نہیں, میری بارگاہ میں نبی ڈرتے نہیں. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں پریشان تھے کہ کیا میں شاعر ہو گیا ہوں یا مجنون. یہ پیج نمبر 140 ہے اس کتاب کا. اور سوال اٹھ رہا ہے پھر عاصم مفتی صاحب پہ, ٹھیک ہے سر, نبوت پہ سوال ہے نا. ہاں, میں نے پھر کہا, اب نبی کریم کا ڈائلاگ ہے یہ, میں نے پھر کہا قریش مجھ سے کلام سننا ہرگز برداشت نہیں کرے گا, میں ضرور کسی اونچے چٹیل پہاڑ پر چڑھ جاؤں اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں اور خودکشی کر لوں, اور اس طرح سے میں اس بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لوں. لیکن جب میں یہ کوشش کرتا تو میرے آگے جبریل تشریف لے آتے تھے. یہ ایک نبی ہیں جن کے پیچھے 1,24,000 انبیاء نے معراج کی رات نماز پڑھی, اور صرف 1,24,000 انبیاء نہیں تھے, جنات کے انبیاء بھی موجود تھے اس میں. جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کے آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے جنات میں جتنے نبی مبعوث ہوئے وہ سب بھی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے نماز پڑھی معراج کی رات. ان نبی کو یہ شک تھا, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ مجھے معاف کرے, میرے منہ میں خاک, کہ نبی کریم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اچھا, پھر جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو آ کے آپ حضرت ختیجہ سے کیا کہتے ہیں؟ جو چادر اوڑھ دی تھی. نہیں, وہ روایت ہم نے تو وہی روایت پڑھی, ہم نے وہ روایت پڑھی ہے نا. یہاں کیا کہتے ہیں جب واپس آئے تو میں نے کہا نامعلوم میں شاعر ہوں کہ مجنون. وہاں بھی ڈاؤٹ تھا. جی. ختیجہ نے کہا اے ابو القاسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں, یقیناً آپ ایسے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک ایسا سلوک ہرگز نہیں کرے گا, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے ہیں. حضرت ختیجہ نے آپ کی حوصلہ افزائی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا. پھر حضرت ختیجہ آپ کو لے کے چلی گئی ورقہ بن نوفل کے پاس. جی بالکل. اچھا, ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اس ذات کی جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے. اب ورقہ ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ مجھے بتایا اگر یہ سچ ہے تو یہ امت کے نبی ہے. اچھا, ان باتوں کو سننے کے بعد اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بوجھ اور غم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر طاری تھا کافی حد تک ہلکا کیا. ورقہ بن نوفل نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعلان نبوت ہوا ہے, اللہ ان کے مددگار ہیں, جبریل امین ان کے خادم ہیں, لیکن ورقہ بن نوفل جو یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ آج آپ پہ تو اعلان نبوت ہو چکا ہے, لیکن میں آپ پہ ایمان اس وقت لاؤں گا جب لوگ آپ کی مدد نہیں کریں گے. اور ان کی تسلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو رہی ہے. مطلب کنڈیشنل تسلی تھی. کنڈیشنل تسلی تھی. سر اسی سے ملتا جلتا میرا ایک سوال اور بھی ہے اس میں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھی لگتی ہوتی تھی. یار میں مطلب بہت تلاشوں کا سلسلہ آپ دیکھیے تو اس کتاب میں غالباً اس چیز کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ آپ کو نظر بھی لگتی ہوتی تھی. اب دیکھیں, پہلے تو یہ اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے اوپر جادو ہوا تھا, یہ ایک بہت بھونڈا اعتراض ہے, اور اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ آگے وہ باتیں میری کام نہیں ہیں, وہ علماء کا کام ہے جو اس پہ کام کریں گے, وہ اس بات کو بتائیں گے. لیکن اس نے ایک باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ ایک بات لکھی ہے. وہ کیا لکھتا ہے, یہ پیج نمبر 145 پہ یہی بات جو آپ نے کی. کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن ابی بکر سے ابو جعفر کی ایک روایت بیان کی ہے کہ ابو جعفر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نزول وحی سے قبل اکثر نظر لگ جایا کرتی تھی, اور حضرت ختیجہ بن خولید مکہ کی ایک بوڑھی عورت کو بلا کے لاتی تھیں,
اور وہ بڑھیا دعا پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تھیں. ٹھیک ہے. بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کی طرح پھر نظر لگ گئی. اس کتاب کا حوالہ ہے جی یہ کتاب ہے 145 نمبر صفحہ. اچھا. پھر نظر لگ گئی تو آپ حضرت ختیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان بڑھیا کو دوبارہ بلا لاؤں تو تاکہ آپ پہ دم کر دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کائنات بعدز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں تمام انبیاء علیہ السلام جو اعلان نبوت اپنے وقت کے بعد کرتے ہیں یعنی ایک سرٹن ٹائم دنیا میں گزارنے کے بعد کرتے ہیں ان پہ وہی غیر مطلوع ہوتی رہتی ہے. بالکل. اور اللہ پاک قرآن میں یہ فرماتے ہیں جب اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی قسم کھاتے ہیں آپ کے شہر کی قسم کھاتے ہیں آپ کی عمر کی قسم کھاتے ہیں تو کیا یہ عمر یہ شہر یہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد قسم کے قابل ہے یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئے تب سے قابل ہے؟ بالکل. اگر تب سے قابل ہے تو وہ کون سی ایسی چیز یا کون سی ایسی ہستی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بد کو دور کرے. یہاں جیسے قرآن میں بھی کہا جاتا ہے سورہ نجم کے اندر نبی ہمارے کہے کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. وہی کے علاوہ وہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جاتی ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جاتی ہے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اثر کر لیتا ہے تو آپ کی پوری شریعت ڈگمگا جاتی ہے. بالکل ایسی ہے سوالات میں آتی ہے نا. بالکل صحیح. آپ کی پوری شریعت ڈگمگا جاتی ہے اور یہ کام اس کتاب نے سب سے پہلے کیا. مجھے لگتا ہے یہ سیرت لکھنے کا مقصد ہی ابن اسحاق کا یہ تھا کہ وہ جو یہودیوں کی روایات تھیں یہودی مسلک کو یہودی مذہب کو اور قریش کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کی الزام تراشیاں بیچ میں کرے کہ جس کو ظاہری طور پر تو نظر نہ آئے لگے کہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے لیکن پڑھنے والے لوگ اس کے اندر سے نقطے نکال سکیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات اس میں سناتا ہوں. مزے کی کیا بات بتاؤں مزہ تو نہیں ہے خدا نخواستہ یہ اس حد تک غلیظ الزامات ہیں کہ شاید جو کفار نے لگائے ہیں سر اس سے بدتر معلوم ہوتے ہیں. جی اب میں آپ کو اس میں ایک صرف یہ بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرماتے ہیں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کہا کہ آپ میرے پاس زیادہ چکر لگایا کریں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ وہ نبی ہے نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. اور جبرائیل امین کو ان کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں. اب اس نے کیا لکھا ہے اس نے لکھا ہے سعید بن جبیر نے ابن عباس کی روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ آپ ہمارے پاس ذرا زیادہ آیا کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں جبرائیل امین کی طرف سے اللہ نے آیت نازل فرمائی جس میں جبرائیل امین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کا جواب دیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے اور جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. اب اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو یہ کتنا بڑا ایک الزام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. اچھا اب یہاں تک تو بات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. اب اس سے آگے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری جی بالکل ایمان لانے کا واقعہ لکھتے ہیں. بالکل. آپ سیرت کے علاوہ حدیث کی تمام کتابوں میں چلے جائیں یہ واقعہ آپ کو نہیں ملے گا. مجھے انہوں نے چھڑی کے ساتھ پاؤں جی وہی کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اچھا آپ یہ بات جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی آرام فرماتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ روشن ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا. نبی کبھی مدہوشی کی نیند نہیں سوتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کیونکہ نبی جو ہے وہ ہماری طرح کی سستی غلاظتوں سے پاک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ کو پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک نبی ہے
تو وہ جب ایک جگہ ہے تو آپ ایک جگہ پر چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے پہاڑ میں، اور آپ کے پاؤں چادر سے باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں سب سے زیادہ حسین تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہ سونے والا ہو سکتا ہے نبی ہو. چنانچہ اس نے نبی کریم کے پاس کھڑے ہو کے پہلی مرتبہ آواز دی، پھر اے سونے والے مرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے، جواب نہیں دیا. اس نے دوبارہ آواز دی، اے سونے والے مرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے، جواب نہیں دیا. اور اس نے تیسری مرتبہ آواز دی، اے سونے والے مرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے، اور ان کو جواب نہیں دیا. اور اس نے چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے تلووں میں لاٹھی چبھ گئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا ایک نبی کا مقام یہ ہے؟ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ کس طرح سے بیان بھی کیا جائے، جس طرح سے اس کو بیان کیا جائے. بیان کرنے کی بات سے تو اس سے زیادہ سخت بات اور کیا ہوگی جو یہ کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے شادی کرنے کے لیے، اور پھر ایسا ہوا کہ ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور ان کے ماتھے میں ایک نور چمک رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو میں ہوں اس کو اس نور کو حاصل میں کر لوں. تو جب اس نے حضرت عبداللہ کو آفر کی، اب خود سنیں، جب انہوں نے عبداللہ کو آفر کی تو عبداللہ نے ان کو چھوڑ دیا سلام اللہ علیہ. اور جب آپ حضرت آمنہ کے ساتھ شادی ہو گئی، اب اس کے الفاظ سنیں، شاید یہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ نہ لکھے جو اس نے یہاں لکھے، اور شاید یہ مفتی عاصم صاحب اپنی والدہ اور والد کے لیے ایسے الفاظ نہ لکھے جو انہوں نے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے لکھے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ یہ پیج نمبر 37 ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے سیدہ آمنہ کو رہائش کے لیے مکان مہیا کیا، اور اس مکان میں حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ کے ساتھ ہم بستری کی. اس ہم بستری کے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہو گیا. پھر حضرت عبداللہ وہاں پر چند دن گزارے، اور پھر وہاں سے نکل کر اسی بنی اسد کی عورت کے پاس. آپ جانتے ہیں یہ عورت کون تھی بنی اسد کی؟ یہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی، اس کتاب میں لکھا ہوں، جن کے پاس حضرت پاک کے والد صاحب گئے تھے. جی، جن کے پاس حضور پاک کے والد صاحب گئے تھے، اور ایک نبی کے طیب طاہر والد کے اوپر کیا الزام لگاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبداللہ کی بہن تھی، اپنی قیام گاہ سے نکل کے حضرت عبداللہ ان کے پاس گئے. وہ تو ان کی نکاح میں نہیں تھی نا، تو کسی برے ارادے سے گئے نا. بقول اس کتاب بالکل ٹھیک ہے. کیا کہا؟ عبداللہ اس کے پاس بیٹھ گئے سلام اللہ علیہ، اور کہا کیا وجہ آج تمہارے اندر اس طرح کا رجحان نہیں جس طرح کا گزشتہ کل تھا. اب ان کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں. اس نے جواب دیا اب وہ وجہ ہی نہیں رہی میری طلب کا باعث تھی، وہ وجہ تم سے جدا ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت اٹھ کے چلی گئی. عورت نے ریجیکٹ کر دیا حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ ان کے پاس گئے تھے کہ اگر رجحان ان کا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ کے نبی کے والد کے اوپر الزام لگا رہا ہے. میرا سوال تو یہ اہل اسلام میں جو ٹک ٹاکرز ہیں، جو علماء ہیں، مفتی صاحبان، میری عمر گزری ہے، میں بچپن سے مولانا طارق جمیل صاحب کو سن رہا ہوں. طارق جمیل صاحب نبی کا نام لیتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے. مجھے شاید محبت طارق جمیل صاحب نے سکھائی ہے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شجرہ زبانی یاد ہے. میرا سوال طارق جمیل صاحب سے، خدا کے لیے اس کتاب کو پڑھیں اور اس کا جواب تو جو انڈورس کر رہے ہیں انجینئر صاحب، ہاں، کیا انہوں نے اس چیز کو نہیں پڑھا؟ انہوں نے اس کو نہیں پڑھا. تو یہ باتیں اس حد تک یہ الزام تلاشی کر رہا ہے اس میں. اب آگے میں آپ کو ایک اور خاص بات کی طرف لے کے جاتا ہوں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ
اچھا ایک بڑی عجیب بات آپ سے بیان کرنے لگا ہوں, آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے. میں ایک مرتبہ کچھ مسلکی کتابوں کی چھان بین کر رہا تھا, اس میں ایک حدیث بڑی شد و مد سے لکھی ہوئی تھی. وہ حدیث کیا تھی کہ کس طریقے سے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتبار دلایا کہ آپ کے پاس آنے والا فرشتہ شیطان نہیں. اچھا یہ بھی بہت تراشی اس کتاب میں کی گئی ہے. یہ اس میں کی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتبار دلایا جبرائیل کے متعلق. جبرائیل کے مطابق. اور کیسے دلایا؟ میں یہ حدیث آپ کو پوری پڑھ کے سناؤں گا ضرور. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے بیان فرمایا مجھے اسماعیل بن ابی حکیم مولا زبیر نے بتایا کہ اس نے حضرت خدیجہ سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف نبوت سے نوازا تو خدیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کیا ان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیں گے؟ یہ جبرائیل امین کی بات ہو رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں بتاؤں گا. حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ جب وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اطلاع دیجیے گا. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے کہ یکایک جبرائیل امین تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کہا یہ ہے جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں. یہ پیج نمبر 154 اس کتاب کا. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ نے, اب یہاں پہ اس نے کو خدیجہ لفظ سمپل کر, خدیجہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں میں انہیں دیکھ رہا ہوں. خدیجہ نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بائیں جانب تشریف لے آئیں. اب سامنے جبرائیل امین موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں. اب حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں کہ آپ ایسے کریں میری بائیں جانب تشریف لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب آ کے بیٹھ گئے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا آپ ابھی بھی انہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں انہیں دیکھ رہا ہوں. خدیجہ نے عرض کی اب آپ میری دائیں طرف اٹھ کے آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے دائیں طرف چلے گئے, بیٹھ گئے. آپ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ ابھی بھی انہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں انہیں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. حضرت خدیجہ نے پھر عرض کی, یہاں سے سنیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے میری گود میں بیٹھ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خدیجہ کی گود میں بیٹھ گئے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی انہیں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت فرمایا ہاں. پھر حضرت خدیجہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنی اوڑھنی اتار دی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے یہ شیطان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے. اور آپ دلجوئی اختیار کریں, دل جمی اختیار کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو. پھر خدیجہ ایمان لائیں اور انہوں نے گواہی دی. اچھا ابن اسحاق اس پہ مزید ایک بات کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی اس روایت کو فاطمہ بنت حسین کو حضرت خدیجہ سے یہ روایت کرتے ہوئے سنا. اس میں صرف یہ اختلاف تھا کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرتے کے اندر داخل کر لیا. اس وقت جبریل امین چلے گئے. یہ پیج نمبر 155 ہے. اور یہ امہات المومنین یعنی جو آپ اسے چھوڑ دیں, دیکھیں آپ اس بات کو چھوڑیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ شک تھا کہ ان کے پاس آنے والے جبرائیل امین؟ اور کیا اس کی جسٹیفیکیشن ایسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے. یہ بونڈی جسٹیفیکیشن, یہ کتنی بڑی تہمت ہے یار. ازواج مطہرات پہ, ازواج مطہرات پہ کہ جبرائیل امین کے سامنے وہ اس طرح سے حرکت کرے اور اپنے کپڑوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹ لیا بقول اس کتاب کے. اس کتاب کے. اچھا اسی کے نیچے یہ اپنے پھر لکھتا ہے, یہ شاید کوئی کنفیوز آدمی تھا, یا مفتی صاحب کنفیوز ہے یا یہ کنفیوز ہے. پھر لکھتا ہے کہ یونس نے زکریا نے کے توسط سے بیان کیا ہے کہ عامر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کب حاصل کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب آدم کو پیدا کیا گیا اور ان کی روح پھونکی گئی, میں اس وقت نبی تھا. اوپر یہ باتیں لکھتا ہے, نیچے وہی کے معاملے پہ پھر ڈامڈول کرتے ہیں چیزوں کو, پھر اس طرح سے کر جاتا ہے. یہ اپنے معاملات کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اس نے کیا بات کرنی ہے. ایک اور بات میں آپ کو, چونکہ یہ ایام شروع کے ایام کی بات ہے تو اس لیے میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں, پھر میں آپ کو ہجرت حبشہ کی طرف لے کے جاؤں گا
اور وہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں. سر اس میں وہ واقعہ جو غرانی کے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی تفصیل ضرور آپ شیئر کریے گا. واقعہ غرانی جو شیطانی آیات کا ذکر ہجرت حبشہ سے پہلے کروں یا بعد میں کروں؟ پہلے کر لیجیے تو بہتر ہے. پہلے کر لیتا ہوں. واقعہ غرانیق ایک ایسا واقعہ ہے جس نے عالم اسلام کی بنیاد کو ہلا دیا. یہ ایسا واقعہ ہے اور اس کو سب سے پہلے شاید ابن کثیر نے لکھا ہے یا انصاف نے لکھا ہے. واقعہ کیا ہے؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں تشریف فرما تھے اور اس وقت تک ہجرت حبشہ کر کے حبشہ کے لوگ چلے گئے تھے. میں آگے حبشہ کا ذکر بعد میں کروں. ہجرت حبشہ ہو چکی ہوئی تھی اور مکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک سورہ نجم کی تلاوت شروع کی. اب جب سورہ نجم کی آپ نے تلاوت کی تو سورہ نجم کے آخر میں سجدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے تلاوت فرمائی اور سورہ نجم مکمل کیا آپ نے, اور یہ واقعہ کب کا ہوگا؟ دیکھیں سورہ نجم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہجرت حبشہ 5ویں 6ٹی 9ویں میں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ اس میں سورہ نجم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کا ذکر ہے تو یہ 10 ہجری کے قریب ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بار کیا یہ علماء کا کام ہے. میں پھر علماء پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ اس کی چیز نکالیں. میں ایک طالب علم ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تمام جو مکہ میں موجود کافر تھے, مسلمان تھے, منافق تھے یا جو کوئی بھی تھے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ان تمام نے سجدہ کیا جو موجود تھے, جو وہاں موجود تھے. اور جب وہ سجدے سے اٹھے تو وہ شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا ہے. بالکل, یہ نارمل واقعہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہوا کیا؟ اب یہ کیا کہتا ہے, یہ پھر اگین کتاب ہے ابن سعد, ٹرانسلیٹڈ بائی حضرت مفتی عاصم زبیری. زبیر کیا لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی, مسلمان اور مشرکوں سب نے کان لگا کے سنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیتم اللات والعزیٰ پر پہنچے تو سب کے کان کھڑے ہو گئے. مومنوں نے خیرات دی. جب لوگوں نے اس کے بعد شیطان کی طرف فکرے سنے تو وہ مرتد ہو گئے. مومنوں میں سے مرتد ہوتے ہیں نا, کافروں میں سے تو مرتد نہیں ہوتے. کیوں مرتد ہو گئے؟ اب اس کی ریزن کیا لکھتے ہیں. انہوں نے کہا بخدا ہم ان کی عبادت کریں گے تاکہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرائیں. یہ شیطان آیات جو ہے نا, یہ رشدی نے اس پہ لکھا. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی عالم اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان لگانے والے ہیں وہ ان شیطانی آیات انہیں کہتے ہیں. بیس بنا کے اصل میں یہ شیطانی آیات ہیں نہیں. یہ 2 آیتیں وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جناب سے اضافہ کیا, وحی میں اپنی جناب سے اضافہ کیا. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بھی چیز کا اضافہ کریں گے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگی جان کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا کہتے ہیں کہ جب ہم وہ چونکہ آپ نے اس میں اضافہ کر دیا نعوذ باللہ من ذالک, تو جو مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تو پھر لات اور منات اور عزیٰ کو مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے وہ 2 آیتیں ہر مشرک کو سکھا دیں, ان کی زبان پر جاری ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سخت غمزدہ ہوئے. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں سے آپ اس کو فیل کیجئے گا, یہ جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہاں تک کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 فکروں کے بارے میں شکایت کی کہ جو لوگوں کی طرف سے ملا لیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ جو لوگوں کی طرف سے 2 فکرے ملا لیے گئے. منافقین نے اس میں, یا جو مشرکین تھے انہوں نے وہ لفظ ملا لیے. ٹھیک ہے. لیکن اب جبرائیل کیا فرما رہے ہیں؟ جبرائیل نے ان دونوں فکروں سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا آپ نے لوگوں کے سامنے وہ تلاوت کیا جو میں نے آپ کو اللہ عز و جل کی جانب سے میں نہیں گایا تھا. یعنی آپ نے تلاوت کیا. اچھا, تو یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ خود ڈالے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تلاوت کی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا تھا. جبکہ ایک طرف قرآن میں کہا جاتا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید رنج و غم محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک.
ٹھیک ہے. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ پھر ایک حج کی سورہ حج کی آیتوں کو بیچ میں لا رہے ہیں جو اس کے سیاق و سباق میں نہیں, اور اس کے اوپر مودودی صاحب نے بھی بڑی اچھی بحث کی ہے, اور جتنے جدید مفسرین ہیں انہوں نے اس پہ بڑی اچھی بحث کی ہوئی ہے. لیکن اس طرح کی کتابوں کو جو عام آدمی پڑھے گا وہ ان سے کیا مطلب نکالے گا. مفتی صاحب نے یہ ہماری جو نظریاتی کونسل ہے, اسلامی نظریاتی کونسل, انہوں نے ایسا لائے عمل کیوں نہیں رکھا کہ کسی بھی سیرت کو لکھے جانے سے پہلے اس کے ریفرنسز کو چیک کیا جائے کہ وہ کہاں سے اس میں ڈالے گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میں آپ کو 2 باتیں اور اس میں بتانا چاہتا ہوں, امید آپ بور نہیں ہو. نہیں بالکل نہیں سر. ہاں, اس میں پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم, اچھا ایک بڑا عجیب الزام اس آدمی نے اپنی کتاب میں لگایا ہے جو آپ کو کسی سیرت کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مکی دور میں کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم 10 آدمی مل کے جاتے ہیں, مکہ کے سرداروں کو رات کو پکڑ کے لاتے, شب خون مارتے, ان کو قتل کر دیتے. یہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا. اب یہ پیج کیا ہے 242, اس کی ہیڈنگ کیا لکھی ہے, مشرکین سردار کو دھوکے سے قتل کرنے کا قصد. دھوکے سے قتل کرنے کا قصد نبی کی موجودگی میں یہ لکھ رہا ہے. اچھا, اب کیا لکھتا ہے ابن اسحاق مسلم بن سبی سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ مسلم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہماری تعداد اچھی خاصی ہو چکی ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے 10 کے جتھے کو کم دیں, وہ سرداران قریش میں سے ایک آدمی کو راتوں رات لے آئیں اور پکڑ کر قتل کر دیں, تو اس طرح دشمنوں کا صفایا ہو جائے گا اور صبح تک شہر میں ہمارا غلبہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز بہت خوشگل محسوس ہوئی, اور خوشی کے اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آنے لگ گئے. لیکن پھر کیا ہوا ہے, پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ کو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں, اور حضرت عثمان کے منع کرنے پہ آپ منع ہوئے, لیکن آپ جو ہیں اس چیز پہ خوش نہیں ہوئے ان کے منع کرنے پہ. ہاں, آپ سمجھتے ہیں حضرت عثمان کا یہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہیں اور وہ ان کو منع کروا لیں اس چیز سے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ چوری چھپے مارنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے, جبکہ وہ اتنی بڑے پیغام کو لے کے کھڑے ہو رہے تھے. اسی میں اس نے آگے لکھا ہے, نبی کی شان کے منافی. ہاں, اسی میں آگے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمپرومائزنگ تھے جب تک آپ کے اوپر یہ حکم نہیں آیا تھا کہ آپ قتال کریں, لیکن جب قتال کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مستعد ہو گئے, اتنے ایکٹیو ہو گئے کہ جس کی حد نہیں. اور دوسری طرف وہ اس طرح کی بات لکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب حبشہ کی میں آپ کو بات کر رہا تھا, میں حبشہ کے بارے میں 2 باتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے, اور پھر سونے پہ سہاگا مفتی صاحب نے اس میں کیا بات لکھی ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کچھ بھی, جب یہ مکالمہ مشرکین کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نا, تو آخر میں انہوں نے تنگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ چلے آپ ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتے تو آپ ایسے کریں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے ہی کچھ کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کا مرتبہ کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو بھی رد کر دیا. پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ جس عذاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں وہ جلدی بھجوا دیں. جس عذاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں وہ جلدی بھجوا دیں. اب مفتی صاحب نے بریکٹ کے اندر ایک لائن لکھی ہے. کیا لکھتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نہ ہو سکا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی نہ ہو سکا, یہ انہوں نے بریکٹ میں ایڈ کیا ہے مفتی صاحب نے اپنی طرف سے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے عذاب لاتے تھے یا اللہ کے حکم سے, یا کوئی نبی اپنی جانب سے عذاب لایا ہے, یا کوئی نبی اپنی جانب سے کوئی معجزہ کر سکے جب تک کہ اللہ کا حکم. تو پھر یہ الزام یہ مفتی صاحب کا بریکٹ میں ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, ایک اور بڑا الزام جو یہ لگاتا ہے اپنی کتاب میں, وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب دیکھیں باتوں کو گول کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہی کہتا ہے, یہ ابھی ابن اسحاق کہتا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسب معمول تشریف لائے مکہ پاک میں، ٹھیک ہے. اب یہ وہ زمانے جب ابو جہل نے پلان کیا تھا کہ آپ کے سر مبارک کو پتھر سے کچل دے گا، ٹھیک ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ کا قبلہ شام کی طرف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کا قبلہ شام کی طرف تھا. شام کی سگنیفیکنس کیا ہے عالم اسلام میں؟ جس کو کوٹ کیا گیا ہے، جو اس کو کوٹ کیا گیا کہ آپ کا قبلہ شام کی طرف تھا. اچھا یہ پیج نمبر ہے 252. اچھا اب کیسے شام کی طرف تھا قبلہ؟ آپ اس شخص کی بے وقوفی دیکھیں. کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، کیسے شام کی طرف تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو رکن اسود یعنی حجرہ اسود اور رکن یمانی جو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ پوری دیوار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان کھڑے ہوتے. ایک طرف حجرہ اسود ہوتا، ایک طرف رکن یمنی ہوتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو جب کعبہ آپ کے سامنے تھا تو پھر اب آپ کا رخ وہ کعبہ کو سامنے سے ہٹا کے کہتے ہیں شام کی طرف تھا. آپ کا قبلہ شام کی طرف تھا. یہ تو ہم نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہی نہیں جس کو یہ بات کہتے ہیں. یہ تو بنیاد یہ بالکل ہلانے والی چیز ہے، بالکل بنیاد کو ہلا دینے والی بات ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ سے کہے کہ پھر اس بات کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا میں بڑے دکھ کے ساتھ انہی اشعار، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ اشعار جو ہیں یہ لکھے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو طالب کے جو اشعار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ پاک میں آپ تھے تو بارش نہیں ہوئی تو بدو آپ کے پاس آئے کہ بارش کی دعا کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش فرمائی تو ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی. وہ اتنی بارش ہوئی کہ دوسرے ہفتے بدو آئے، انہوں نے کہا کہ حضور بارش کو رکوا دیں، اور آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو وہ مدینہ پاک سے ہٹ کے باہر بارش ہونا شروع ہو گئی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات، آپ مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش آج ابو طالب ہوتے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ ان کے اس اشعار کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے آپ کی شان میں کہے تھے جب مکہ میں، جی جب مکہ میں آپ کو لے کے گئے بارش کے لیے تو آپ کے لیے وہ اشعار کہتے ہیں. تو آپ نے کہا آپ کو آتے ہیں؟ تو حضرت علی نے وہ اشعار پڑھ کے سنائے وہاں پہ. یعنی حضرت ابو طالب اس حد تک آپ کی عزت اور تکریم فرماتے تھے، وہ چھوٹی عمر بچپن سے انہوں نے آپ کے آثار دیکھے ہوئے تھے. اچھا اس نے چند اشعار عتبہ بن ربیعہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے عتبہ بن ربیعہ نے کچھ اشعار پڑھے نا تو ابو طالب نے ان کی تعریف میں، عتبہ بن ربیعہ کی تعریف میں کچھ اشعار کہے. ان اشعار میں سے ایک شعر ایسا ہے کہ اگر میں یہاں کہوں اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہم سب کو سننے والوں کو معاف کرے، اور اللہ کریم یہ جس نے یہ شعر کا ترجمہ کیا ہے یہ اس کی گردن پر، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے اس ترجمے کو نہیں کریں گے. اب اس شعر کا ترجمہ ہے، یہ پیج نمبر 264 ہے. کیا کہتے ہیں؟ تمہارے ساتھ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ داری ہے حضرت ابو طالب کی. تمہارے ساتھ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ داری ہے اور وہ کوئی کمینہ اور رذیل آدمی نہیں ہے. نعوذ باللہ. اس کتاب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ خواتین و حضرات. اس کتاب کے ساتھ میں آپ کو کون کون سی ایسی باتیں بتاؤں جن کو، اچھا اب آگے ہجرت حبشہ کی بات، اور میں خیال اس کے بعد ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کر کے وائنڈ اپ کریں گے. آپ کا ٹائم میں نے بہت لے. جی سر کوئی بات نہیں، بالکل. اچھا ہجرت حبشہ کی طرف جو ہجرت ہے نا، ابن اسحاق اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ ابن اسحاق نے امام زہری سے اور انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام سے، اچھا جتنی بھی کنٹروورشل احادیث ہیں وہ حضرت ابو بکر کے خاندان سے انہوں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کہتا ہے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ مکہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایذائیں دی گئیں اور فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا اور انہیں دین کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب اور شدائد پر ڈالا گیا، دو چار ہونا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصائب کے مقابلے میں اپنے صحابہ کی حفاظت نہیں فرما سکتے تھے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود تو اپنی قوم کی طرف سے محفوظ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی قوم کی طرف سے محفوظ تھے, صحابہ کی حفاظت فرما نہیں سکتے تھے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا. پھر آگے پورا اس نے باب لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے اوپر جو سختیاں کفار مکہ نے کی, اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود محفوظ تھے. اور یہ قطعاً لگایا جاتا ہے کہ وہ باقیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. ایک تو دوسروں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے, اور خود چونکہ مزے میں تھے, نعوذ باللہ من ذالک, محفوظ تھے, اس لیے صحابہ کو انہوں نے کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف. یعنی نبی اگر محفوظ ہو, یہ مقام نبوت کا تقاضا ہی نہیں ہے. صحیح بات. سب سے زیادہ سختیاں, سب سے زیادہ تکلیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ جتنی سختیاں آئیں ویسے تمام مجموعی انبیاء پر اتنی سختیاں آئیں. سر ابھی آپ حضرت جو ہجرت حبشہ کی بات کر رہے تھے, اس سے ملتا جلتا واقعہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کا بھی ہے جس کی مماثلت ملتی ہے. سر اس پہ بھی کوئی اس کتاب کے... ارے وہ تو ایسا واقعہ ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کچھ غیرت مند لوگ ہجرت حبشہ گئے تھے. جنہوں نے ہجرت حبشہ کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے, اور غیرت مند ترین اصحاب تھے. اور حضرت عثمان کی جو زوجہ مبارک ہے حضرت رقیہ, وہ حضرت عثمان کی عزت تھی. بالکل لکھا اس نے کیا ہے, اس نے پیج نمبر 278 میں حضرت رقیہ کے بارے میں کیا لکھتا ہے. کہتے ہیں ابن اسحاق فرماتے ہیں مجھ سے بعض اہل علم نے, اس نے کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی, مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ حبشہ کے کچھ نوجوان سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ, میں سلام اللہ علیہ کہتا ہوں, اس نے رضی اللہ لکھا ہے, بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. کچھ نوجوانوں نے جو اپنے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں. کہا جاتا ہے کہ سیدہ پیکر حسن و جمال تھی. اپنی والدہ کے متعلق یہ بات کرے, اسی لیے تو وہ ابن حشام نے صحیح کہا نا کہ وہ جو میری بیوی سے روایت کر کے, کیونکہ پیکر حسن و جمال اگر وہ تھیں, اب نبی کی بیٹی کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں کہ پیکر حسن و جمال تھیں, اور غنڈہ ناصر آپ کی طرف انگشت نمائی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور موجودگی میں, اور صحابہ کرام حضرت جعفر طیار بھی موجود تھے وہاں پر. ٹھیک ہے, اور ان صحابہ کی غیرت کا مقام یہ ہے کہ ان کے مقابلے کی غیرت شاید آج تک کائنات میں کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نجاشی فیور میں تھا اسلام کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گئے ہوئے لوگ تھے وہ نجاشی کی امان میں تھے. بالکل. اچھا, ابھی کیا کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت سیدہ پیکر حسن و جمال تھی, غنڈہ ناصر آپ کی طرف انگشت نمائی کرتے تھے, انہیں گورتے تھے, اور جب انہیں دیکھتے تو ناچنا اور کودنا شروع کر دیتے تھے. یہاں تک کہ سیدہ کو ان کی ان کمینی حرکتوں سے تکلیف پہنچتی, لیکن چونکہ مسلمان اپنی غریب الوطنی اور ٹھکانہ نہ ملنے کی وجہ سے کوئی الجھاؤ پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے, لہٰذا وہ خاموش تھے. ایک یہ الزام اس نے نہیں لگایا, جو اس نے سب سے بڑا الزام لگایا ہے نا, جو سب سے بڑا الزام ہے وہ میں آپ کو ابھی لے کر آتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوپر. اور یہ شاید میرا آخری اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے کہ ازواج مطہرات کی طرف اس لیے لے کر آتا ہوں کہ یہاں پر ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیویوں کے اوپر. اچھا, اس نے ایک باب پورا بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوپر. دیکھنے میں تو وہ باب بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اس نے ازواج مطہرات کی تھوڑی سی ہسٹری دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس ہسٹری میں اس نے کیا کیا, اس نے 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, پھر اس نے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں کا ذکر کیا. پھر اس نے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ یا تحفتاً نبی کریم کے لیے رکھ دیا تھا. یہ تمام عورتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھی, آپ کی مرضی ہوتی تھی جن کے پاس جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے, اس نے اس کتاب میں لکھا.
آپ عالم اسلام میں اٹھا لیں، سورہ ہجرات کے اندر اٹھا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی اپنی ازواج مطہرات جو موجود تھیں ان سے آگے کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ ایک ایسے نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جس کو اللہ نے کائنات کا بادشاہ بنایا ہو، بے شک، جو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کے بعد سب سے بڑے اللہ پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات۔ آپ نے ان کے ساتھ باندیاں بھی رکھ دی کہ وہ باندیوں کے پاس بھی جاتے تھے، کنیزیں بھی رکھ دی، کنیزیں بھی آپ نے رکھ دی ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور کنیزوں میں سب سے زیادہ ماریہ قبطیہ کے اوپر، جن سے آپ کی اولاد پاک، جن سے آپ کی اولاد پاک بھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدھی ازواج مطہرات تو جنگوں میں سے آزاد کی اور پھر ان سے نکاح کیا، پھر ان سے نکاح کیا۔ وہ تو جنگی قیدی آئی تھی، غلام آئی تھی۔ غلام بڑا ہے یا کنیز بڑی ہے؟ کنیز تو تحفے میں ملی تھی آپ کو، بالکل، بادشاہ مکوکس نے آپ کو بطور ہدیہ بھیجی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام خواتین کو بھی آزاد کر کے جو سرداروں کی بیٹیاں تھیں ان سے نکاح فرمایا، ان کا حق مہر رکھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنیز کی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیز کی صورت میں ہی رہنے دیں اور ان کے ساتھ نکاح نہ کریں اور ان سے اولاد پیدا ہو جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک، بالکل، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب آپ ضیاء النبی کتاب جو ہے کرم شاہ غزری کی لکھی اس کو پڑھے ہیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی، اور اب تو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، کہ جب بادشاہ نے ان دو خواتین کو بطور کنیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ دونوں خواتین آ رہی تھیں تو اس نے رکے میں یہ لکھا کہ حضور میرے قبطیوں میں سب سے معتبر خاندان کی خواتین آپ کو بھیج رہا ہوں، سب سے معتبر خاندان، آپ ان کو بطور تحفہ قبول فرمائیں۔ معتبر خاندان کی عورت غلام آتی ہے، کنیز آتی ہے، یا تعلق داری کے لیے بھیجا؟ بالکل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے نکاح کیا تو آپ نے کہا نا کہ اب اہل شام جو ہے تمہارے خاندان والے ہو گئے، بالکل، قبطی جو ہیں ان کے ساتھ لحاظ کرنا، صحابہ کو کہا، صحابہ ان کا لحاظ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اس نے ان کو کنیز ظاہر کر دیا، اور پھر ان سے اولاد پاک بھی ہے، پھر ان سے اولاد پاک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اولاد پاک کے اوپر ایک بڑی عجیب واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں جو آپ نے کبھی کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کبھی کہیں، میں آپ کو بتاؤں، صرف بلاسفیمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ الزام کے لیے مفتی صاحب اور ابن اسحاق کے لیے یہی جملہ کافی ہے جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ جب حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک تھے، بالکل، حضرت ماریہ قبطیہ سے، جب ان کی وفات ہو گئی، حضرت ابراہیم چھوٹے تھے نا، ان کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جملے کو اس کتاب کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ پنچ لائن ہے اس کتاب کی، پیج نمبر ہے 334، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر یہ زندہ رہتا، اگر میرا یہ بیٹا زندہ رہتا تو ایک یہ راست باز انسان ہوتا اور نبی ہوتا۔ یہ تو رسالت کے کانسیپٹ پہ ہی سرے سے پھر قرضہ ہے اتنا بڑا، قرآن کے اوپر، رسالت کے اوپر یہ جملہ کیسا ہے؟ پھر لوگ یہ کہیں تو غلط تو نہیں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک نبوت مل گئی، پھر تو جسٹیفائی کرتی ہے ہر چیز۔ اگر یہ آدمی یہ بات لکھتا ہے تو آپ کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، فرانس والوں کو گستاخ رسول کیوں کہتے ہیں؟ اور اس جملے کے اوپر میں پھر پڑھتا ہوں، اگر اس جملے پر آپ کے نیٹ پہ موجود جتنے علماء کرام ہیں ان کو غیرت نہیں آتی، چاہے وہ عدیل ہے، یہ کیا ساحل ادیم ہے، مفتی بلال ہے، یا آپ کے انجینئر علی مرزا ہیں، یا مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یا حضرت ثاقب مصطفی صاحب ہیں، یا کوئی بھی شخص ہے، یا آپ کی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے،
یا مولانا جو بھی آپ کے مفتی فلانا فلانا جو بھی ہیں، اور یا آپ کا ریلیجس افیئرس کا جو مذہبی امور کا جو وزارت ہے، اگر وہ اس جملے پہ ہوش نہیں کرتی تو اس کا کوئی حق نہیں کہ آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ختم نبوت پہ الزام لگے. تو ان کو شور مچانا چاہیے، کیونکہ ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل خود ہیں. پھر ہم نے خود یہ لوگوں کے منہ میں زبان دی ہے. جملہ پھر پڑھتا ہوں، اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے، اگر وہ زندہ رہتا تو ایک راست باز انسان اور نبی ہوتا اور سب کپتیوں کو آزاد کراتا. کن سے آزاد کراتا کپتیوں کو؟ کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہ جب کپتی فرعون کے معاملے میں بنی اسرائیل کو آزاد کرانا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے لکھا بھی ہے اور اس کا ریفرنس بھی نہیں دیا. اور کس سے اس روایت کو کس سے بیان کیا اس نے؟ حضرت عائشہ سے. اچھا، اب میں آپ کو ایک آخری بات کہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جی بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان خاتون نے ورغلانے کی کوشش کی، زلیخا کہہ لیں جو بھی نام ان کا تھا، میں ان کے نام اس لیے کیونکہ بہت سارے نام جو ہیں وہ اسرائیلیات سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے ورغلانے کی کوشش کی تو انہوں نے سارے دروازوں کو تالا لگایا، مختلف دروازوں کو بند کر کے اندر یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور کہا یوسف آ جا. آفر تھی. اچھا، قرآن یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یوسف بھی بڑھتا اگر اس نے اللہ کی برہان کو نہ دیکھ لیا ہوتا. اللہ کی برہان کیا؟ نبوت. بالکل. یعنی ان کے پاس نبوت تھی، اللہ کی برہان تھی، اس لیے وہ بھاگ پڑے دروازوں کی طرف اور اللہ نے وہ دروازے کھولتے چلے گئے ان کے لیے، ان کو بچانے کے لیے. وہ بھاگ گئے. ہوا یہ واقعہ. حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، لیکن وہ اولو العزم انبیاء میں نہیں آتے. اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ 5. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ان کو اولو العزم انبیاء کے قرآن میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان میں سے نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام. ان کا مقام یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی برہان دیکھ لی، اس لیے ایک عورت جو برغلا رہی تھی نہیں آئے. پھر جب وہ باہر نکلے تو پورے شہر کی عورتیں ان کو برغلا رہی تھی، انہوں نے جیل جانا پسند کیا اور قید. ہاں بالکل، 10 سال قید. بالکل ایسے. یہ کون ہے؟ حضرت یوسف. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے معراج کی رات آپ کے پیچھے نماز پڑھی. پیچھے امام، آپ امام تھے تو امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی سے اعلیٰ ہوتا ہے تو امامت کرتے ہیں، امامت کرتا ہے. بالکل ایسی ایسی بات ہے. یہ کیا لکھ رہا ہے؟ اور یہ جو اس نے لکھا ہے نا، آپ کو ابن کثیر میں بھی یہ بات ملے گی. آپ سیرت کی تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا لیں جہاں پر حضرت زید اور حضرت زینب کا واقعہ قرآن میں آتا ہے نا، وہاں اس واقعے کو لکھا ہوا. کیا لکھتا ہے؟ اچھا، میں ایک اور بات بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے برہان نہ دیکھ لی ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے کہا برہان ہے، جس کا تذکرہ وہاں کیا گیا ہے. چاہے کیا یا نہیں کیا، اللہ نے ان کو برہان کا ذکر ہی نہیں کہا آپ ہیں ہی برہان ان لوگوں کے اوپر. تو یہ مقام کا فرق دیکھ لو. انہوں نے برہان دیکھی، ان سے یہ نہیں ہوا، اور آپ بذات خود برہان ہیں. تو جن سے اس طرح کی بات، اب بات کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یونس نے ابو سلمہ ہمدانی مولا شعبہ سے امام شبی کی روایت بیان کی ہے کہ زید بن حارثہ بیمار ہوا. زید بن حارثہ جو کہ حضرت زینب بنت حجش کے ہسبینڈ تھے، اور حضرت زینب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھیں، اور آپ کے سامنے وہ بڑی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے وہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو وہ پسند بھی نہیں تھا. حضرت زینب اپنے تفاخر کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی، اور زینب حضرت زید کے ساتھ ان کی لڑائی رہتی تھی اکثر. اچھا، اب حضرت زید بیمار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے عیادت کے لیے تشریف لائے. اس وقت زید کی بیوی زینب بنت حجش جو زید کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، کسی کام کے لیے اٹھ کر چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور سر جھکا لیا. پھر فرمایا نقص سے پاک تو
اللہ کی ذات ہے جو دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے. حضرت زید نے یہ بات سمجھ لی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عورت کو طلاق دینا چاہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر لیں. اور اس سے بھی آگے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر کہ آپ حضرت زینب ایک دن نہا دھو کے کنگھی کر رہی تھی, کپڑے باریک پہنے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے جسم پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک آپ نے ان کے لیے پلان کر لیا کہ ان سے شادی کریں, جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی زوجہ تھی. انہیں چھوڑ دیں. آج آپ اور میں اگر نبی کی سنت پر عمل کریں تو ہمیں تزکیہ حاصل ہوتا ہے, ہماری رغبت عورتوں سے غلاظت سے ختم ہو جاتی ہے ان کی سنت پر عمل کرنے سے, جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کے پیچھے اس نبی نے نماز ادا کی کہ جس کو عورت نے ورغلایا اور اس نہیں ورغلایا, یہ ان کے حسن کی ایک مثال ہے, رہتی دنیا تک مثال ہے کہ ان کو ورغلایا, وہ ورغلائے نہیں گئے. لیکن جب وہ امام کے پیچھے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے, وہ ورغلائے نہیں گئے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانی خواہشات زندہ تھی. یار اس کتاب کا کیا کیا جائے, میں آپ یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں, اس میں باتیں بہت ہیں کہنے والی, میں نے صرف اتنی باتیں کی کہ آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں. ٹھیک ہے. میری صرف اور صرف اس وقت پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش اور تمام مسلمان ممالک میں موجود سیرت سے محبت کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کا پرچار کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھیں اور اس کے متعلق اپنی رائے میڈیا کو دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نوجوان جو آج ویسے ہی خرافات کے نرغے میں متنفر ہے, ویسے ہی مذہب سے دور ہے, اس کو پڑھنے کے بعد وہ مزید متنفر ہو جائے. میری وفاق المدارس سے گزارش ہے کہ مفتی عاصم زبیر ہاشمی صاحب کو بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ یہ کتاب جب آپ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے آپ نے اس کے نیچے حواشی کیوں نہیں لکھی, حاشیہ کیوں نہیں دیا. میری عالم اسلام خصوصاً طارق جمیل صاحب سے, ثاقب مصطفی سے, اور یہ جو دونوں لڑکے ہیں نوجوان ہیں ان کا فالوئنگ بہت زیادہ ہے, ساحل ندیم, ان سے گزارش ہے کہ اس کتاب کے اوپر تبصرہ کریں. اگر آج آپ اس کا تبصرہ نہیں کرتے, قیامت والے دن میرا ہاتھ ہوگا اور ان سب کا گریبان ہوگا, کیونکہ میں وہ اس عالم اتنا نہیں ہوں کہ جو ان سب چیزوں پہ تبصرہ کر سکے یا میں کوئی سند رکھتا ہوں. میں دکھ میں یہ کتاب شامل کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, اور میری خواہش ہے کہ اس دکھ میں میرے امت مسلمہ شامل ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. خواتین و حضرات, آپ نے اس ساری نشست کو سنا اور دیکھا, اور جو تحفظات سلیم زمان خان صاحب نے اس میں رکھے ہیں اس کتاب کے حوالے سے, یہ ہمارا دینی اور انفرادی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کتاب کے اوپر نہ صرف بات کریں بلکہ جتنے علماء کرام کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے, خاص طور پہ جو مین سٹریم ہمارے یوٹیوب کے اور سوشل میڈیا کے جو علماء کرام ہیں جو دین کے اوپر, اسلام کے اوپر اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بات کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو ریز کریں تاکہ اگر اس کتاب کے اوپر کوئی عملی طور پر کوئی سٹیپ نہ بھی لیا جا سکے تو ایٹ لیسٹ ایک اویئرنیس ضرور کریٹ ہو تاکہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچے کہ وہ ہر چیز کے اوپر من گھڑت سر پھینک کر عمل نہ کر لیا کریں بلکہ اس کو سوچ سمجھ کر تحقیق کرنے کے بعد, چیزوں کو چیک کرنے کے بعد, ان کی آتھینٹسٹی چیک کرنے کے بعد اس کو پڑھا کریں اور سنا کریں. امید کرتا ہوں یہ پوڈ کاسٹ اور یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے یہ آپ لوگوں کو اس فائدہ بھی دیا ہوگا اس نے, اور آپ اس سے مستفید بھی ہوں گے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.